ایک ایسا آدمی جس نے 438 دن پانی میں گزارے اور کھانے کے لیے کچھوے اور مچھلیوں کا کچا گوشت کھایا اور پینے کے لیے کچھوے کا خون پیا۔ تو آئیے آج میں آپ کو اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس آدمی کا نام جوش سلواڈور الوارینگا تھا، جو کہ ایک ماہی گیر تھا، جس کے پاس اب ایک ایسا عالمی ریکارڈ ہے جو کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی شاید توڑ نہیں سکتا۔ اس آدمی نے پیسیفک اوشن میں 438 دن گزارے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ پیسیفک اوشن زمین کی پوری سطح کے تقریباً 1/3 پر محیط ہے اور یہ زمین پر موجود تمام زمینوں سے بڑا ہے۔ 17 نومبر 2012 کو الوارینگا ایک 23 سالہ ساتھی کے ہمراہ میکسیکو کے ساحل سے دور پیجے جیپان کے قریب کوسٹا ازول کے ماہی گیری گاؤں سے نکلا۔ الوارینگا نے ایک دن 30 گھنٹے پانی میں گزارنے کا ارادہ کیا، جس کے دوران اس نے شارک، مارلن اور سیل فش پکڑنے کی امید تھی، لیکن اس کا معمول کا ساتھی ماہی گیر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا، تو اس نے اس کی بجائے ایک ناتجربہ کار ماہی گیر کو اپنے ساتھ لیا اور پانی میں چلے گئے۔ ان کی کشتی بہت چھوٹی تھی، یہ بنیادی طور پر ایک ڈونکی تھی جس کی چھت یا کیبن نہیں تھی، صرف 7 میٹر لمبی تھی اور اس میں ایک آؤٹ بورڈ موٹر تھی، اور ان مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ریفریجریٹر تھا جو وہ پکڑیں گے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے۔ صبح 1 بجے ایک طوفان آیا اور ان کی کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ خراب موسم میں کشتی کو چلانے کے قابل بنانے کے لیے انہوں نے تقریباً 500 کلو گرام تازہ مچھلیاں سمندر میں پھینکی جو انہوں نے پکڑی تھی۔ خراب موسم میں انہوں نے اپنی ماہی گیری کی لائنیں اور دیگر جال بھی سمندر میں چھوڑ دیے۔ وہ ساحل سے 6 گھنٹے کی دوری پر تھے، اس لیے انہوں نے طوفان اور رات کو صبح 7 بجے تک واپس جانے کی بے چین کوشش میں سفر کیا۔ وہ ساحل سے صرف 24 کلومیٹر دور تھے اور انہیں زمین اور پہاڑ نظر آ رہے تھے، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی موٹر خراب ہو گئی۔ اب نہ ان کے پاس کوئی چپو تھا اور نہ کوئی دوسری چیز جس سے وہ زمین پر پہنچ سکیں۔ تیز ہواؤں نے ان کی کشتی کو پیچھے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ الوارینگا نے اپنے باس کو 2 مرتبہ ریڈیو کے ذریعے کال کی اور وہ اپنے باس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر آخرکار ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی اور وہ بے بس ہو گئے۔ ان کے باس نے ان کی تلاش کے لیے ایک ریسرچ ٹیم کا اہتمام کیا، لیکن سرچ ٹیم لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ڈھونڈ سکی اور 2 دن کے بعد اس کے باس نے ہار مان لی۔ 5 دن بعد ہواؤں نے انہیں پہلے ہی ساحل سے 280 میل دور سمندر میں بھیج دیا تھا۔ وہ سمندر کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے اور ان کی کشتی اتنی چھوٹی تھی، وہ جانتے تھے کہ شاید انہیں کبھی بھی نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ ان کے پاس لہرانے کے علاوہ مدد کے لیے اشارہ کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، لہذا وہ جانتے تھے کہ ان کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہونے والے ہیں۔ الوارینگا اپنے ہاتھوں سے مچھلیوں، کچھوے اور جیلی فش اور سمندری پرندوں کو پکڑتا اور انہیں کچا کھاتا۔ جب بارش ہوتی تو وہ بارش کا پانی جمع کر کے پیتے تھے، لیکن جب بارش نہ ہوئی تو وہ کچھوے کا خون یا اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ الوارینگا کا دوست صرف 4 ماہ تک ہی اس کے ساتھ سروائیو کر پایا اور آخرکار اس نے تنگ آ کر اپنی جان دے دی۔ اب الوارینگا اس سمندر میں اکیلا تھا۔ الوارینگا 6 دن تک اپنے دوست کی لاش کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اس نے اس لاش کو سمندر میں پھینک دی۔ ایک دن الوارینگا نے ایک بحری جہاز دیکھا جو کہ اس کی دائیں طرف سے گزر رہا تھا۔ اس میں 4 سوار افراد نے اسے دیکھا لیکن اسے بچانے کی کوشش نہ کی۔ اس نے چاند کے مراحل کو گن کر وقت کا پتہ لگایا۔ اپنے 15ویں قمری چکر کو گننے کے بعد اس نے زمین کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ویران جزیرہ تھا جو مارشل جزائر کا ایک دور دراز
دراز گوشہ تھا۔ یہ جزیرہ کرۂ ارض کے سب سے دور دراز مقامات میں سے ایک ہے۔ آخر کار اس نے 30 جنوری 2014 کو اپنی کشتی چھوڑ دی اور ساحل پر تیراکی کے ذریعے گیا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا جس نے ایلورینگا کی مدد کی اور ایلورینگا اپنے گھر واپس آ گیا۔ بعد میں اس نے ایک بک شائع کی، پھر اس کے دوست کے خاندان نے اس پر مقدمہ چلایا کہ ایلورینگا نے اپنے دوست کو مارا ہے۔